بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے آداب خطبہ۔ آج کے ٹاپک میں ہم سیکھیں گے خطبہ کے آداب کیا ہیں۔ نماز جمعہ کا جب وقت ہو جائے تو امام منبر پر بیٹھ جائے، مؤذن اس کے سامنے کھڑے ہو کر اذان کریں، اس کے فوراً بعد امام کھڑا ہو کر اپنے دل میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر خطبہ شروع کرے۔ اگر منبر نہ ہو تو لاٹھی وغیرہ پر سہارا دے کر کھڑا ہو۔ خطبہ ظہر کے وقت کے اندر اور نماز سے پہلے ہونا لازمی ہے۔ خطبہ عربی زبان میں دینا سنت ہے، جو اللہ تعالیٰ کے شکر، اس کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی وحدت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت اور ان پر درود و سلام، واعظ و نصیحت اور قرآن مجید کی آیتوں یا کسی سورت کے پڑھنے پر مشتمل ہو۔ پھر تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر دوسرا خطبہ شروع کریں، جس میں مسلمانوں کے لیے دعا وغیرہ کے مضامین ہوں۔ اس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم، آل رسول، صحابہ کرام، ازواج مطہرات، خصوصاً خلفائے راشدین کے لیے دعا کرنا مستحب ہے۔ خطبہ سننے والے قبلہ رخ ہو کر بیٹھے اور امام سامعین کی طرف رخ کر کے خطبہ ایسی آواز میں پڑھیں جو لوگ سن سکیں، خواہ کسی کے کان میں خطبہ کے الفاظ پہنچے یا نہ پہنچے، سب کو دھیان خطبہ کی طرف رکھنا چاہیے۔ خطبہ کے دوران میں جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آ جائے تو دل میں درود شریف پڑھنا ضروری ہے۔ خطبہ کے دوران میں کھانا پینا، بات چیت کرنا، چلنا پھرنا، سلام کرنا یا سلام کا جواب دینا یا تسبیح پڑھنا، کسی کو شرعی مسئلہ بتانا اسی طرح ممنوع ہے جیسے حالت نماز میں۔ البتہ خطیب دوران خطبہ کوئی شرعی مسئلہ بتا سکتا ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان میں بیٹھنے کی حالت میں امام کو یا مقتدیوں کو ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا چاہیے۔ جب امام خطبہ کے لیے کھڑا ہو جائے اس وقت سے کوئی نماز پڑھنا اور خطبہ میں بادشاہ وقت کی غلط تعریف کرنا مکروہ تحریمی ہے۔ دونوں خطبوں کے درمیان اگر دعا مانگنا چاہیں تو ہاتھ اٹھائے بغیر دل میں دعا مانگے، زبان سے کچھ نہ کہیں، نہ آہستہ اور نہ زور سے۔ اگر سنت پڑھنے میں خطبہ شروع ہو جائے تو راجح یہ ہے کہ سنت موقدہ تو پوری کرنے اور نفل میں 2 رکعت پر سلام پھیر دیں۔ خطبہ ختم ہوتے ہی فوراً اقامت کہہ کر نماز شروع کر دی جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں تاکہ یہ ہم سب کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن سکے۔